من المرحومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تعالى نادى عليا مظهر العجائب يجده أو اللقاء في النوايا گو امی و امی شیخ جدید رحمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد بے ولایتے کا یا علی علی. اما بعد فقد قال الحق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صلوات علی محمد. مظلوم کربلا، مظلوم کوفہ، مظلوم شام، یہ ضروری سماعت فرما لیجیے. اس مجلس کے بعد ایک مجلس اور ہوتی ہے جہاں پہ ہم خطاب فرماتے ہیں مسافر خانہ پنجتنی، یہ اجوا کی گلی میں جو مسافر خانہ وہاں پہ آپ لوگ وہاں پہ بھی تشریف لایا کریے. اور دیکھیے دوستو، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اللہ تعالیٰ نے ارسال کیا، بھیجا نبی کو. کیوں بھیجا؟ آپ آئے ہیں تو مقصد کے تحت آئے ہیں، نبی آئے ہیں وہ بھی کوئی مقصد کے تحت آئے ہیں. نبی کے آنے کا مقصد کچھ اور ہے، ہمارے آنے کا مقصد کچھ اور ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا. یعنی جو ان کے پہلے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں ان کے گواہ پیغمبر اسلام ہیں. ان سے پہلے قرآن سے پہلے جو کتابیں آئیں توریت، انجیل، زبور، یہ نہ سوچئے کہ کتاب تو اللہ کی 4 ہی ہے، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، لیکن اس کے علاوہ صحفے بھی ہیں. آپ کسی کے کتاب کو، کسی کے دین کو غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جو صحفے ہوں اس کا حصہ وہ کتاب ہو، جو بھی کتاب ہو، توریت، انجیل، زبور اور قرآن. دیکھیں کہ ایک بہت تھنکر تھا، ایسٹرولوجر، اس نے جو سوچا کہ جس طرح مسجد MASJID 6 حروف ہے، چرچ 6 حروف اور مندر بھی 6 حروف، اسی طرح گیتا GEETA 5 حروف الفابیٹس، قرآن 5 الفابیٹس، بائبل 5 الفابیٹس. یعنی 6 - 5 = 1. اللہ ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے، سب کا رب ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے. تو ہم سب کو لے کے چلنا چاہیے. کسی کے دین کو غلط نہ کہیے، کسی کی کتاب کو غلط نہ کہیے. ہمارے پیغمبر آئے تھے تو گواہی دے رہے تھے، توریت بھی صحیح ہے، انجیل بھی صحیح ہے، قرآن بھی صحیح ہے، تمام کتابیں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، 100 سے زیادہ صحفیں ہیں. اللہ جانے کون سا صحف کون سی کتاب کا حصہ ہو، لہذا کسی کتاب کو غلط نہ کہیے. سب کا مالک ایک ہے. مل کے محبت کے ساتھ رہیے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بشارت دینے والا ہے، جنت کی بشارت مومنین کو، جہنم کی بشارت جو ہے، جہنم کی تلخی منافقین اور کافروں کو، اور نذیر ہے، ڈرانے والا ہے. اور داعی الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، دعوت دینے والا. دعوت اسلامیہ کا بانی پیغمبر اسلام ہے، دعوت اسلامیہ کا بانی پیغمبر اسلام ہے، اور منیر ہے، ڈرانے والا بھی ہے، ڈرانے والا بھی، نذیر بھی ہے. یعنی کہ پیغمبر اسلام آئے تو دور جاہلیہ تھا، پیغمبر اسلام نے پورے زمانے کو بدلا. وہ زمانہ جب لوگ چھپلک کھایا کرتے تھے، سانپ کی پوجا کیا کرتے تھے اور سانپ کو ہی کھا جایا کرتے تھے. وہ زمانہ جب دور جاہلیہ تھا،
اس زمانے میں پیغمبر اسلام آئے اور آنے کے بعد یہ کام کیا کہ تمام لوگ پیغمبر اسلام سے علم حاصل کرنے لگے، علم حاصل کرنے لگے، پیغمبر اسلام سے علم حاصل کرنے لگے۔ پیغمبر اسلام دیکھیں کہ انسان دولت مند ہو سکتا ہے نبی کے بغیر، انسان طاقتور ہو سکتا ہے نبی کے بغیر، انسان کے پاس نبی کے بغیر ٹیکنالوجی آ سکتی ہے، لیکن نبی کے بغیر انسان نہیں بن سکتا، انسانیت نہیں آ سکتی۔ نبی کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، نبی کے بغیر آخرت حاصل نہیں ہو سکتی، نبی کے بغیر انسان کمالات کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کو اگر کمالات کی منزل تک پہنچنا ہے تو نبی کا سہارا لینا ضروری ہے۔ فرعون طاقتور تھا، فرعون دولت مند تھا، لیکن حیوان تھا۔ انسانیت کے لیے، انسان بننے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، ایک معصوم کا ہونا ضروری ہے، اللہ کی طرف سے رہبر کا ہونا ضروری ہے، تو انسان بنتا ہے۔ انسانیت کب اس میں انسانیت آئے گی؟ جب وہ جانے گا انسان کا معنی کیا ہے، حیوان کا معنی کیا ہے۔ ہر انسان اگر حیوان بن جائے تو پھر دنیا رہنے کی قابل نہیں رہے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے تاکہ انسان بنا جائے۔ اور جب آئے تو لوگ جاہل تھے، دور جاہلیہ تھا، چپلک کھا جاتے تھے، سانپ کھا جاتے تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے آ کے انہیں سکھایا، انہیں علم عطا کرا۔ جس طرح آج لوگ مدرسے میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کالجوں میں جا کے علم حاصل کرتے ہیں، اس زمانے میں صرف واحد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، علم تقسیم کر رہی تھی۔ اور پیغمبر اسلام نے کہا اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی علم کا در ہے۔ اگر علم حاصل کرنا ہے تو در سے آئیے، اور در حیدر سے نہ آئیے گا تو علم حاصل نہیں ہوگا۔ علم حاصل کب ہوگا؟ جب آپ مولا علی کی طرف سے، ان کے در سے آئیں گے۔ علم کا در یعنی جسے پیغمبر اسلام نے علم جسا دیا زبان سے، وہ توریت بھی پڑھتا ہے، انجیل بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر کے بتاتا ہے۔ دیکھو ہم جو ہے توریت بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم انجیل بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت نازل ہونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ علی بتانا چاہ رہے ہیں جب نبی کا وسیع اتنا پڑھا لکھا ہے تو نبی کتنا پڑھا لکھا ہوگا۔ امی کہنے والوں، میرا نبی بہت پڑھا لکھا ہے، جو آگے ایکیڈیمک شروع کرتا ہے، لوگ علم حاصل کرنے آ جاتے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس۔ اور دیکھیں کہ معاشرے میں ایک بات یہ ہے کہ انسان کے دلوں میں محبت نہیں ہے۔ کیسا انسان؟ جنگلوں میں جیسے پیڑ ہو، بہت سارے پیڑ ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے جذبات نہیں ہوتے، ویسے اس زمانے میں لوگ تھے، ایک ساتھ تو کھڑے ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں، جذبات نہیں، ایک دوسرے سے انسیت نہیں، اور ایک دوسرے سے محبت نہیں، تو کردار کیسے بنے، اخلاق کیسے بنے، صبر کیسے حاصل ہو، کس طرح علم حاصل کیا جائے۔ تو اسی لیے نبی آیا ہے، علم بھی عطا فرماتا ہے، صبر بھی عطا فرماتا ہے، کردار بنانا بھی سکھاتا ہے، نماز پڑھنا بھی سکھاتا ہے، اور بچوں کی تربیت بھی سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، بے نمازی مر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، تو کیا کیا جائے؟ تو اس نے مرنے سے پہلے ایک اچھا کام یہ کر گیا کہ اب وہ نماز پڑھنے لگا۔ کیوں نماز پڑھو؟ کیونکہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو میرا بیٹا ابھی مجھے دیکھا دیکھی نماز پڑھے گا، کم سے کم دیکھ کے میرا بیٹا بھی مجھے دیکھ کے نماز پڑھنے لگے گا۔ تو نماز پڑھی۔ دیکھیں کہ دنیا کی لذتیں بہت اچھی ہمیں لگتی ہیں، دنیا کی لذتیں بہت اچھی ہمیں لگتی ہیں۔ جیسے آپ جائیں پکنک لے جائیں بچوں کو تو بہت اچھا لگتا ہے، پکنک جا رہے ہیں، زو جا رہے ہیں، جانور دیکھیں گے، بچے بہت خوش ہوتے ہیں، انہیں مزہ آتا ہے۔ آپ
کوئی اچھے سے ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں، چکن تندوری منگائے اور اس کے ساتھ چٹنی کھائے، بہت لذت، بہت مزہ آتا ہے۔ انسان کو دنیا کے کاموں میں بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن عبادت میں مزہ نہیں آ رہا۔ جب عبادت میں مزہ نہیں آ رہا تو وہ عبادت سے دور بھاگے گا، اور اگر عبادت میں مزہ آئے گا تو وہ عبادت کے قریب آئے گا۔ چکن تندوری کھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، چائنیز کھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، بچوں کو پکنک لے کے جانے میں مزہ آ رہا ہے، آئس کریم چبانے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے فجر کی، اٹھا اور ایسے جیسے مصیبت کا پہاڑ اس کے دل پر ٹوٹ گیا، سر پر ٹوٹ گیا۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اسے اپنی ویلو پتا چل رہی، وقت کی ویلو کیا ہے۔ 2 رکعت نماز اتنی جلدی کھائی میں نماز پڑھ رہا ہے جیسے کسی پر احسان کر رہا ہو۔ آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے۔ اگر آپ واجب نماز ادا کر رہے ہیں تو اپنے ثواب کے لیے کر رہے ہیں، یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ یہ نقصان دینے والی چیز دنیاوی چیز ہے، فائدہ پہنچانے والی چیز اللہ کی عبادت ہے۔ آپ کو اپنے وقت کی ویلیو کب پتہ چلتی ہے؟ دن بھر آپ دنیا میں وقت ضائع کرتے ہیں، اس وقت آپ کو وقت کا خیال نہیں رہتا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جہاں آپ مصلی پہ آ گئے تو ارے باپ رے اتنی مصیبت ہے، 2 رکعت نماز مجھے پڑھنی ہے، اتنی جلدی نماز پڑھے کہ اس کا قیمتی وقت نکلا جا رہا ہے۔ نہیں، دل لگا کے نماز پڑھیے، ویسی نماز پڑھیے کہ جیسے پیغمبر اسلام 72 مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب الاعلی و بحمدہ، کیونکہ الصلاۃ معراج مومن کی معراج صلاۃ ہے، نماز میں محمد ہے، معراج پر حسین ہے۔ نعرے حیدری، ایک بہترین صلوات پڑھیے محمد۔ آپ نے غور نہیں کیا، نماز میں سجدے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور معراج پہ حسین علیہ السلام ہے، بلندی پر حسین علیہ السلام ہے۔ ایسی نماز پڑھیے۔ یہ کیوں آپ کو مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا عبادت میں؟ کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بندگی، ہماری زندگی کا مقصد بندگی ہے۔ اگر ایک دن میں آپ 5000 روپیہ کما لیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، آج میں نے اتنا روپیہ کما لیا، 5000 روپیہ دن میں، یہ آپ کی اچیومنٹ ہے۔ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ عبادت کرنا، جو بندگی کرنا، یہ زندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے، جس طرح وہاں آپ نے ایک دن میں 5000 کمائے، بہت خوش ہوئے، اسی طرح آپ عبادت کر کے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے سب سے بڑا اچیومنٹ ہے، سب سے بڑی کامیابی بندگی خداوند عالم ہے۔ سب سے بڑی کامیابی عبادت ہے۔ عبادت دیکھیں کہ ہم عبادت کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن علی کیسا عبادت کرتا ہے۔ علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے یوم خندق، اور ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، عبادت ثقلین سے بہتر ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ علی کا ذکر کیا تو رسول کا ذکر ہوا، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوا، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوا تو اللہ کا ذکر ہوا۔ اگر علی کی ولایت ساتھ میں ہوگی تو مزہ بھی آئے گا، محبت بھی رہے گی، ورنہ آپ کی عبادتیں فضول کی ہو جائے گی۔ اگر آپ جان لیں کہ عبادت کرنے سے کیا فائدے ہیں، کتنا ثواب ہے، آخرت میں کیا کیا فائدے ہیں، تو آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آیا کرے گا، جس طرح آپ کو دنیاوی کام میں بڑا مزہ آتا ہے۔ علی کی ولایت کے ساتھ نماز پڑھیے، محبت اہل بیت کے ساتھ نماز پڑھیے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ اجر رسالت بھی فرض ہے اور ولایت علی بھی فرض ہے، علی کی ولایت کے ساتھ نماز۔ دیکھیے عزیز محترم، اگر آپ کو یقین نہیں ہے خداوند عالم میں تو آپ اپنے آپ سے سوال کریے، کیا خدا ہے؟
شاید آپ کے اندر کا شیطان جواب دے گا شاید خدا نہیں ہے. خدا آپ کے اندر کا شیطان کبھی کبھی آواز دیتا ہے خدا نہیں ہے، جو مانگتا ہے کر، آزاد ہے تو نہیں. اللہ تعالیٰ ہے، حلال حرام ہے، واجب مستحب ہے، جائز ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ کے کوئی قوانین ہے، قانون ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کے قانون میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا. اللہ قانون جو پہلے سے ہے آخر تک وہی قانون ہے. حلال حلال ہے، حرام حرام ہے. اب جو کوئی حلال کو حرام کرے گا، حرام کو حلال کرے گا، امام زمانہ کے ذوالفقار اس کو کاٹ کے رکھ دے گی. یہی وجہ ہے یزید نے حلال کو حرام کیا تھا، حرام کو حلال کیا تھا. سب سے پہلے جب امام زمانہ آئیں گے ذوالفقار یزیدیت تو کاٹ رکھ دے گی. ذوالفقار یزیدیت کو کاٹے گی. صرف یزید کو نہیں، جتنے بھی یزیدی ہیں، جتنے بھی یزیدی کردار والے ہیں، سب کٹ کے گرے گی. دیکھیں اس سوال کے لیے ایک شخص مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا اور فرماتا مولا میں کافر ہو گیا. ہاں نہیں، آپ کافر نہیں ہوئے. مولا میرے ساتھ ایسا گزرا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا. کہا مولا علی نے فرمایا نہیں تم کافر نہیں ہوئے ہو. مولا علی سامنے سے علم غیب سے فرما رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. کہا کہ کل آپ سوچ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں تمہارے دماغ میں، اور آپ رک گئے. حرکت میں برکت ہے. دیکھیے کہ ہماری زندگی ہم جی رہے ہیں، ہم رک گئے تو ہماری موت آ گئی. ہم زندگی جی رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں فجر کی، پھر کام پہ جاتے ہیں. جہاں پہ ہم رک گئے تو ہماری موت، یعنی زندگی ختم اور موت آ گئی. کہا کہ نہیں، شیطان نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا، دماغ میں وسوسہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں. آپ کافر نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے. مولا علی کوئی ایسا ایک جملہ کہہ دیتے تھے، اس میں پورا چھپا ہوا ہوتا تھا. مولا علی نے فرمایا کہ شک بہت اچھا راستہ ہے، شک بہت اچھا راستہ ہے لیکن بہت بری منزل ہے. سمجھنے کی کوشش کری. ایک جملے میں مولا نے بہت کچھ کہہ دیا. مولا کائنات علی بن ابی طالب نے کہ شک بہت اچھا راستہ ہے لیکن بہت بری منزل ہے. کیا وہ کیسے مولا؟ کہا کہ اگر تمہارے دل میں کوئی شک ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں اور آپ وہی منزل پہ رک جائیں، شک کی منزل پر، تو پھر آپ کے لیے بہت بری منزل ہے. لیکن آپ کے دل میں کوئی ڈالے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں، آپ ریسرچ کریں، آپ کتابیں پڑھیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ حدیث پیغمبر اسلام سمجھیں، آپ قرآن مجید سے نتیجہ نکال لیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، یقین کامل تک پہنچ جائے. میں کیا کر رہا ہوں؟ شک بہت اچھا راستہ ہے، بری منزل ہے، لیکن یقین اچھی منزل ہے. شک بری منزل ہے، یقین کامل اچھی منزل ہے. سمجھ میں اگر یقین ہو جائے گا کہ علی ہے، ولی اللہ، اگر یقین ہو جائے گا نبی ہے، نبی اللہ، تو سمجھ میں اللہ بھی ہے. اب اللہ کو پہچاننا تو علی کے ذریعے سے پہچانیے. اگر علی ہوگا تو نبی بھی ہوگا، نبی ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ہوگا. نہیں عزیزو، آپ نے میرے جملے پہ، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جملے پہ آپ نے غور نہیں فرمایا. شک جو کرتے ہیں، شک لوگ کرتے ہیں، جیسے کہ صلح حدیبیہ پہ کسی صحابی نے پیغمبر اسلام پہ شک کر دیا کہ آپ نبی ہے کہ نہیں، اور شک کرنے کے بعد اس نے یہ عمل کیا کہ وادی عقبہ پہ جا کر نبی کو گرانے کی کوشش کی، مارنے کی کوشش کی. یہ ہے بری منزل، شک کی بری منزل. شک کی بری منزل. اور اچھی منزل کیا ہے کہ کسی نے شک کیا امام زمانہ ہے کہ نہیں، اور اسی وقت امام اس کی نصرت کے لیے آ جائے.
نصر من اللہ و فتح قریب، امام اس کی آگے مدد کرے اور اسے یقین کامل ہو جائے کہ حجت اللہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، تو پھر وہ یقین کی منزل اچھی منزل ہے۔ شک اچھا راستہ ہے، یعنی آپ اگر عیسائی کریں، ریسرچ کریں، شک میں آ جائیں اور پھر شک میں آنے کے بعد پڑھیں لکھیں، ریسرچ کریں اور اسے یقین کامل تک لے آئیں تو بہت اچھی منزل ہے۔ شک اچھا راستہ ہے، بری منزل ہے، لیکن اگر آپ ریسرچ کر کے اسے اچھی منزل پا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے شک کیا، پیغمبر کو مارنے کی کوشش کی تو ان کی منزل بری ہے، انہیں جہنم نصیب ہوگی، اور جس نے امام زمانہ کو پا لیا ان کی منزل اچھی منزل ہوگی، بہترین منزل ہوا کرتی ہے۔ دوستو دیکھیں کہ میں اور ایک واقعے کے ذریعے سے آپ کو بتا دوں کہ ڈٹے رہیے اچھے کام میں، نیک کام میں ڈٹے رہنا شیطان کے اوپر ضرب ہے۔ شیطان کے اوپر ضرب کب لگتی ہے؟ جب آپ نیک کام، جیسے آپ اور شہزاد بابا تمام آ جاتے ہیں، دعائے فاطمہ زہرا لے لیتے ہیں، دعائے امام حسین لے لیتے ہیں، دعائے مولا کائنات علی بن ابی طالب لے لیتے ہیں، یہ آپ کے نیک عمل ہیں، یہ اچھے کام ہیں، اچھی منزلیں ہیں جہاں پہ آپ تشریف لے آتے ہیں۔ ڈٹے رہیے، شک میں مبتلا نہیں ہوئیے، بلکہ یقین کامل کے ساتھ آئیے تو آپ کی منزل اچھی منزل ہو جائے گی۔ اور دیکھیے میرے دوستو کہ ایک مرتبہ فجر کے وقت ایک شخص، دیکھیے مزہ لوگوں کو نماز پڑھنے میں مزہ کب آئے؟ جب پتا چلے کہ فائدہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، تو بڑا لطف آئے گا اور ولایت علی کے ساتھ آپ نماز ادا کریں۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے مسجد کی طرف جا رہا ہے، آذان ہوتی ہے، لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں، صرف 5% لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں، یا 3% لوگ مسجد کی طرف جاتے۔ قیامت کے روز کیلے اور ہتھوڑی سے کان میں کیلا ٹھوکا جائے گا جو آذان سننے کے بعد، اعلان نماز سننے کے بعد مسجد نہیں جاتے یا مصلی تک نہیں آ جاتے۔ کم از کم اپنے گھر پر مصلی پہ آ جائیے۔ دیکھیے کہ عزیزان محترم، اور رات کے وقت سوتے وقت بسم اللہ پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ کے سوئیے۔ اگر ایک مرتبہ آپ نے قل هو اللہ احد پڑھا اور پھر درود شریف پڑھ کے سو گئے تو ایک ختم قرآن کا ثواب آپ کو حاصل ہو گیا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اور شیطان کو بھگانے کا، برے کام سے روکنے کا، برے کام کو سننے کا یہ ہے لا حول ولا قوت۔ لوگ اتنا ہی پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، نہیں اتنا نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے یہاں تک آپ پڑھ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جہاں پہ علی کا نام سنا شیطان بھاگ گیا۔ نعرے حیدری، محترم، ایک شخص مسجد کی طرف نماز پڑھنے جا رہا ہے، اقیم الصلاۃ ویؤتون الزکات، نماز ادا کرو اور زکات دو جس کے پاس دولت ہے۔ جب ایک مسجد کے قریب پہنچا تو ایک پانی گرا ہوا تھا، اس میں نجاست تھی، اس کا پیر وہاں پہ لگ گیا اور نجاست کپڑے پہ اڑ گئی۔ پھر سے گھر پہ گیا، کپڑا بدلا، پھر سے آیا، پھر سے اس کا پیر نجاست پہ لگا، پھر لیکن وہ ڈٹا رہا۔ تیسری مرتبہ جب آ رہا ہے دیکھا ایک شخص لالٹین لے کے کھڑا ہوا ہے، لالٹین لے کے، اور کہہ رہا بھائی ادھر سے نہ آئیے گا، تھوڑا سنبھل کے جائیے گا کیونکہ یہاں پہ نجاست پڑی ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ، 2 مرتبہ تو میں یہاں پہ میرا پیر سلپ ہوا اور نجاست اڑ چکی ہے، بھائی تمہارا بہت شکریہ، آپ ہو کون؟ 2 مرتبہ شیطان نے مجھے وسوسہ کیا، کہا کہ میں شیطان ہوں۔ اور شیطان سے تو کردار یہ کبھی سونا نہیں تھا، ہمیشہ شیطان بہکاتا ہے، اچھے کام کراتا نہیں، تو آپ اچھے کام کے لیے بھیج رہے ہو نماز پڑھنے۔ کہا کہ میں شیطان ہوں، 2 مرتبہ میں نے ہی تجھے گرایا، نجاست تیرے
आंख तोड़ी, मैंने नमाज से रोका। कहा तो तीसरी मर्तबा क्यों मुझे रोक रहा है, नहीं है तू लाइटर लेके खड़ा है। कहा कि जब मैंने 2 मर्तबा तेरी नमाज से रुकाया, पहली मर्तबा तेरी आधे गुनाह, तेरे जिंदगी के आधे गुनाह माफ कर दिए गए, और दूसरी मर्तबा जब रुकाया तो तेरे उसके आगे के पूरे आधे गुनाह माफ कर दिए गए। अगर इस मर्तबा तेरा पैर खुद से स्लिप हो जाता और नजाकत हो जाती तो तेरे कयामत तक के गुनाह माफ हो जाते, मेरा कोई चांद बचता ही नहीं। यानी शैतान इसीलिए इस वक्त नमाज पढ़ने भेज रहा है कि इसका काम शुरू रहे तीसरी मर्तबा, वरना इसकी कयामत तक के गुनाह अगर माफ कर दिए जाते तो शैतान का कोई चांस रहता ही नहीं बहकाने का। और अब इबादत को आदत में देखिए, कोई आदत को छोड़नी है आपको तो छोड़ दीजिए। आप स्मोकिंग करते छोड़ दीजिए। किस तरह छूटेगी, जब विलायत अली के साथ इबादत करिएगा, अली से वादा करिए मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, तो आपकी स्मोकिंग छूट जाएगी। स्मोकिंग छोड़ दीजिए। देखिए, अगर आपकी खुदा ना खास्ता कोई नमाज कज़ा हो जाए तो 2 रकात कज़ा के बाद इस्तिग़फ़ार की भी पढ़ा करिए, 2 रकात इस्तिग़फ़ार की नमाज। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 2 रकात आप ज्यादा पढ़ेंगे तो शैतान को खिल जाएगा। कहा कि मैं 1-2 रकात छुड़ाता हूं तो 2 रकात की नमाज ज्यादा पड़ता, लिहाजा शैतान आपके दरमियान नहीं आएगा। इस आदत में, इबादत में आपका फायदा हो जाएगा, शैतान का नुकसान हो जाएगा। मैं क्या धन्यवाद करिएगा। दोस्तों देखिए कि ये सजदे का ही मसला था। मौला अली को ज़रबत सजदे में लगी, मौला हुसैन शहीद सजदे में हुए, और 11 मुहर्रम को सईद सज्जाद बीमार करबला के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर और गले में तौर बांधा गया। सकीना के रुखसारे पर तमाचे लग चुके, सकीना के रुखसार नीले पड़ चुके। सकीना को कितना तड़पाया गया है। मैं सोचता हूँ जब सकीना को तमाचे मारे गए तो बीबी ज़हरा जो करबला की सरजमीन पर कितना गिरिया किया होगी, कितना तड़पी होगी। मेरी बीबी ज़हरा फरमाती मेरे हुसैन को तड़पा तड़पा के मारा गया है, मेरे हुसैन को रुला रुला के मारा गया है। जब भी मसाब हुसैन में आना इस तरह रोना जैसे जवान बेटा मर जाता, माँ कैसे बिलक बिलक के रोती है। आगे आगे हुसैन अलैहिस्सलाम का सर है, अब्बास अलमदार का सर नोके नेज़ा पे सवार नहीं होता। आप जब अब्बास अलमदार के अलम को देखते हैं तो पंजा देखते हैं, एक मश्क सकीना हुआ करती है। अरे करबला में खुश्क मश्क थी, आज जो मश्क छिदी हुई दिखती है, और दिखता है कि पूरे अलम पर लाल लाल निशान जो है या अब्बास अलमदार के बाजुओं के खून का नतीजा है कि मेरे गाजी के बाजू कट गए। अरे मेरा हुसैन शहीद हो गया। अरे सकीना को तमाचे लग चुके। एक दुखियारी बहन करबला से कूफा, कूफा से शाम से मक्नावा चादर लाई गई। हाँ दादारो कि अली की बेटियां जो नामहरमों के सामने नहीं आती थी, मौला अली ये गवारा नहीं करते थे कि नामहरम आवाज भी सुन ले, वह दरबार में लाई जाती है, बाजार में लाई जाती। मैं तो ये कहता हूँ हम 2 बातें नहीं भूल सकते, ज़हरा का दरबार में आना और ज़ैनब का बाजार में आना। ये शाम का बाजार है, ये सफर का महीना है, ये मसाहब सकीना और ज़ैनब का महीना है। शहजादी ज़ैनब को किस तरह बाजार शाम में लाया गया आपको पता है कि एक जगह बाबू साहब है जहाँ पर शहजादी ज़ैनब है, हाथों में रसन बंधे हुए हैं, चेहरे पर बाल खुला हुआ परेशान है। ज़ैनब जो है खुतबा पढ़ रही है। एक सहाबी रसूल आते हैं, फरमाते मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कोई अली आ गए, अली बोल रहे हैं। अगर लोगों ने आवाज दी अली नहीं बोल रहे, ज़बानी बेज़बानी अली, ज़हरा की बेटी
بوسہ دیتے، اس طرح نہیں روتے. آپ دیکھیے ہر معصوم سوال کرتا تھا آپ کس طرح روتے ہیں؟ کہتے مولا میرے رومال نم ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ایسا روئیے جیسے علی اکبر کا جنازہ جب باہر آیا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. شہزادی زینب اس طرح خطبہ دے رہی تھی جس طرح مولا علی کی ذوالفقار چل رہی تھی. شہزادی زینب کے خطبے کو سن کے ایک صحابی کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے مولا علی خطبہ دے رہے ہیں. لیکن جب بی بی زہرا کو دربار میں لایا گیا تھا، بی بی زہرا 4 گھنٹے تک کھڑی رہی. بی بی زہرا کے پہروں میں ورم آ گیا. جب چادر کا اہتمام تھا، لیکن جب بی بی زینب کھڑی تھی چادر کا اہتمام نہیں تھا. تماشائیوں کا میلہ تھا. علی کی بیٹی ایک چادر کا سوال کر رہی تھی، ہے کوئی ایک چادر دے دے. اور جب لایا گیا ہے بس ایک جملہ مجھے اجازت دیجیے، حوصلہ رکھیے دوستو. آپ کی آوازیں بلند ہے، آپ کی آوازوں پہ فرشتے جو ہے رحمت نازل فرمائے. کس طرح جو ہے دربار میں لایا گیا کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، اور کہتے جاتے ہیں شام اور شام اور شام کا بازار شام، دربار شام، زندان شام. ارے جو ہے جلاد رسی کھینچتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں زمین پر گر جاتی تھی. ایک مرتبہ جبرائیل رسی کو کھینچا، بالی سکینہ زمین پر گر گئی. عباس کا سر لوگوں نے زمین پر آیا، آواز دی آئے عباس، ارے جگہ عباس. ہاں عزیزو، دربار میں جیسے ہی لایا گیا